حضرات، اب اس پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں فرحہ بنت فرقان۔ فرحہ بنت فرقان اسی مدرسے کی طالبہ ہیں، تشریف لائیں، اپنی تقریر سے سامعین کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم۔ حمد اللہ حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرة واسیلا وصلاة وسلاما علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دست وجبل سحر سحر۔ دختران اسلام، آج کی اس مبارک پر رونق محفل میں ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ فجر دو عالم محبوب کبریاں رشق کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات اور کچھ فضائل بیان کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو بغور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایسی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص علاقے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص خطے کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص علاقے یا قبیلے کے لیے کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناری مخلوق جنوں کے بھی نبی تھے۔ میرے آقا کی ذرا شان تو دیکھو، میرے آقا کی ذرا آن تو دیکھو، ہر نبی کی نبوت مخصوص ہے، ہر رسول کے لیے ایک دائرت کار ہے، ایک علاقہ مخصوص ہے، یا پھر ان کے کام کے لیے کوئی قوم متعین ہے۔ لیکن یہ میرے آقا ہیں، یہ ہم سب کے آقا ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ رشق کائنات ہیں، ان کے پیدا کرنے والے جہاں کے پیدا کرنے والے نے فرمایا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں کے لیے نہیں بھیجا، مدنی والوں کے لیے نہیں بھیجا، کسی خاص رنگ اور نسل والوں کے لیے نہیں بھیجا، خاص عربوں والوں کے لیے نہیں بھیجا، ایک ہی زبان بولنے والوں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کے ہر علاقے، ہر خطے میں بسنے والا، دنیا کے ہر مقام پر پردے پاش کرنے والا آپ کا امتی ہے، آپ اس کے نبی ہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ آپ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ آپ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بڑی اہم کی بات ہے، اس کو غور سے سنو اور ہمیشہ خیال رکھو، اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک بنیاد اور اساسی عقیدہ ہے۔ اس پر ذرا کا شک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جو بھی مرد یا جو بھی عورت اس طرح کی باتیں کرے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر اس کے بعد جو یہ دعویٰ لگائے گا کہ میں نبی ہوں تو ایسا شخص جھوٹا ہے، مرتد ہے، کافر ہے، اس کو اسلام میں کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مسلم شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن میرے ہی مطابق زیادہ ہوں گے اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ دختران اسلام، آپ نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگایا ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کتنے جلیل قدر، رفیع الذکر اور عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا خوش قسمت تصور کرے کم ہے، ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا قربان کرے کم ہے، ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ناز کرے کم ہے، ہم اپنے آپ کو اپنی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا تذکرہ کرے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔